جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ اب ہمارے سامنے جو کل کا دن آنے والا ہے یہ بہت ہی عظیم دن ہے، بہت ہی بڑا دن ہے پورے سال کے اعتبار سے۔ کل کا دن کا مطلب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ، جس کو ہم عرفہ کا دن کے نام سے جانتے ہیں۔ کل کے دن کے بارے میں یعنی عرفے کے دن کے بارے میں بتایا کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عرفے کے دن جہنم سے لوگوں کی خلاصی اور آزادی فرماتے ہیں، پورے سال میں اتنی آزادی نہیں فرماتے، آزاد نہیں کرتے۔ کل ہی کے دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے اور کیا فضیلت بیان کرتے ہیں جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے بارے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بھی شخص عرفے کا دن کا روزہ رکھتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس میں مسئلہ یہ پیش آتا ہے اور کہا جائے کہ ایک غلط بیانی اور ایک غلط فہمی لوگوں میں عام کی جاتی ہے جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے، کہ عرفے کا دن کا جو روزہ رکھتے ہیں وہ سعودی عرب کے حساب سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ آج جمعہ ہے اور آج وہاں 9 ذی الحجہ ہے، آج عرفے کا دن ہے، آج وہاں تمام حاجیوں کا قیام ہوگا، عرفے کے میدان میں رکیں گے، اس وجہ سے آج کی فضیلت بیان کی گئی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے وہ عرفے کے دن کی بیان کی ہے، نہ کہ حاجیوں کے عرفے کے میدان میں رکنے کی بیان کی ہے۔ اگر اللہ کے رسول یہ کہتے کہ جس دن حاجی عرفے کے میدان میں رکیں گے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، تب ہم اپنے ملک میں رہ کر کے سعودی عرب کے ملک کے حساب سے ہم روزہ رکھتے اور اس فضیلت کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ لیکن 9 ذی الحجہ اور عرفے کے دن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے ہم آنے والے سنیچر کو یعنی آنے والے کل کو ہم روزہ رکھیں گے اور وہی ہمارا 9 ذی الحجہ اور عرفے کا دن کہلائے گا اور اسی میں فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس الگ سے فضیلت کی بنا پر یا جس طریقے سے بیان کیا گیا کہ اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بہت رمضان کے بعد سب سے قریب ترین اور جو ہے مخصوص ترین دنوں میں سے یہ دن کہلاتے ہیں، تو اگر اس فضیلت کی وجہ سے کوئی روزہ رکھتا ہے تب وہ الگ چیز ہے، لیکن عرفے کے دن کی جو 2 سال کے گناہ معاف ہونے کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ 9 ذی الحجہ کو ہی روزہ رکھنے کے بعد فضیلت حاصل ہوگی۔ عرفے کا دن کیوں کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے مناسک اور حج کے ارکان اور حج کے اعمال سکھائے۔ جب سکھا دیے تب ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے جان لیا کہ عرفے کے میدان میں کب رکنا ہے اور مینا کی وادی میں کب رات گزارنی ہے، اسی طریقے سے کب قربانی کرنی ہے، وقوف کب کرنا ہے، تمام اعمال کے بارے میں ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ جان لیا؟ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قد عرفت، میں نے جان لیا۔ تو یہ لفظ عرفت سے بن گیا کہ یہ عرفے کا دن ہے، تو اس وجہ سے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے عرفے کے دن کے ہی دن سے یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے تکبیرات تشریق کا کہنا ہر مسلمان عاقل پر، بالغ پر، چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو چاہے وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اس کے اوپر واجب ہے۔ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ ہم ہر سال سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو یہ کہنا واجب ہے۔ مرد کے لیے بھی واجب ہے، عورت کے لیے بھی واجب ہے۔ مرد کے لیے اتنی آواز سے، تھوڑی بلند آواز سے کہنا واجب ہے کہ آواز اپنے تک کے یا دوسروں تک کے بھی چلی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورتوں کے لیے اتنی آہستہ آواز سے کہنا واجب ہے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ عورتیں جو کہ گھر میں تنہا نماز پڑھ رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ مردوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے، اگر ہم بھول گئے تو پڑوسی والے نے پڑھا تو ہم کو یاد آ گیا، پڑوسی میں نے پڑھا ہم کو یاد آ گیا، امام صاحب نے پڑھا ہم کو یاد آ گیا، ہم نے بھی پڑھ دیا۔ لیکن چونکہ عورتیں گھر میں اکیلے نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں، سال میں صرف 4-5 دن یہ تکبیرات تشریق کہنا ہوتی ہے، تو ان کو کیسے یاد دلایا جائے؟
تو اس کے لیے ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس جانماز پہ عورتیں نماز پڑھیں اس کے ایک کنارے پہ ایک کاغذ میں لکھ کر کے کہ تکبیرات تشریق پڑھنا ہے، اس طریقے سے کوئی ایک سائن بنا لیں یا کوئی ایک اشاریے کے طور پہ کچھ پرچے میں لکھ لیں اور جانماز سے کنارے کلپ سے دبا دیں، تو جب بھی وہ سلام پھیریں گی نظر اس پہ پڑے گی، ان کو یاد آ جائے گا۔ اس میں 9 ذی الحجہ یعنی آنے والا سنیچر جو آنے والا کل ہے، اس کی فجر سے لے کر کے اتوار کا پورا 5 نمازوں میں پڑھی جائے گی، پیر کے 5 نمازوں میں پڑھی جائے گی، منگل کی 5 نمازوں میں پڑھی جائے گی، پھر بدھ کے فجر کی، ظہر کی اور عصر کی نماز کے بعد بآواز بلند یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد اور اچھا اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے یا 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے؟ ایک بار سے زیادہ پڑھ لیا تو سنت ہے یا غیر سنت ہے یا گناہ ہے؟ اس میں بتا دیں کہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ایک بار سے اگر کوئی زیادہ کہہ لیتا ہے ذکر کے لیے، سنت سمجھ کر نہیں، صرف اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، تو جائز ہے، اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر اس کو سنت سمجھ کر کہتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے چھوٹی سی چیز، لیکن ہم کو یہ چیز سیکھنا پڑے گی، سمجھنا پڑے گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور جو مسائل ہیں ہمارے ساتھ کہ قربانی کے کتنے دن ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ قربانی کا مہینہ جو ہوتا ہے یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، پورے مہینے میں ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور ایک سے ایک حوالے اور کہاں سے حدیثیں لے کر کے آئے اور انہوں نے سنائی۔ بہرحال جمہور امت کا کہنا یہی ہے، احناف کا کہنا یہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہی ہے کہ صرف 3 دن قربانی ہے۔ یہ سب درکنار علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک قول نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ الاضحیٰ یومان بعد یوم النحر، کہ یوم النحر کے بعد 2 دن اور قربانی کے ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ سے قربانی کا دن شروع ہوگا، 11ویں ذی الحجہ کو پورا وقت کر سکتے ہیں، اور 12ویں ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک غروب آفتاب سے پہلے تک کے قربانی کا عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دوسری چیز یہ کہ رات میں قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ جو پرانے فقہا ہیں، پرانے مصنفین ہیں، اپنی کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا کہ رات میں قربانی جائز نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے لکھا ہے۔ اس وقت لائٹ کی کمی ہوتی تھی، لائٹ کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا، اور اس خطرہ رہتا تھا کہ جانور صحیح سے کٹا یا نہیں کٹا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے لکھا کہ رات میں قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج اگر اس پابندی کے ساتھ، اس تاکید کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ لائٹ کا انتظام اگر صحیح ہے، لائٹ کا انتظام اگر اچھا ہے، تو آپ رات میں بھی قربانی کر سکتے ہیں 10 ذی الحجہ کی نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد سے لے کر کے 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک کے۔ تو یہ 3 دن ہمارے پاس ہیں قربانی کرنے کے۔ ان کے علاوہ چوتھے دن کا جواز ہمارے مسلک میں نہیں ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں جواز ملتا ہے، اس کا ثبوت مل جاتا ہے کہ چوتھے دن میں قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ان کے یہاں بھی جو ہوتی ہے وہ دوسری حدیث پر عمل کرتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگرچہ یہ 3 دن قربانی ہے، لیکن اس میں جو افضل ترین دن ہے، جو سب سے زیادہ اللہ کے یہاں ثواب کا باعث بنتی ہے قربانی، وہ پہلے دن کی قربانی ہے۔ پہلے دن کی قربانی ہے، اگر پہلے دن کوئی شخص قربانی کرتا ہے اس کا ثواب زیادہ ہوگا بنسبت دوسرے اور تیسرے اور چوتھے دن کے۔ اسی طریقے سے جو یہ ایام تشریق ہیں، 9 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ یعنی جس دن بقرعید ہوتی ہے، اس دن سے لے کر کے بدھ کی عصر تک کے یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک کے، تو اس کو ایام اکل و شرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ مشہور حدیث مسلم شریف کی روایت ملتی ہے، یعنی یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا۔ عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو عید ہے، اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ یوم النحر یعنی قربانی کا جو دن ہے، اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، اور اس کے بعد جو 3 دن ایام التشریق کے اور بچتے ہیں، اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمانی کا دن ہے، یہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کھانے پینے کا دن قرار دیا گیا ہے، اللہ کی طرف دعوت کا دن ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس میں ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اپنے دعا و ذکر میں مشغول رہیں، اور تلاوت میں لگے رہیں، نماز کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ لیکن روزہ رکھنے کی جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ حرام فقہا نے اس کو قرار دیا ہے۔
اسی طریقے سے قربانی کی دعا کے تعلق سے بہت سے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ پوچھے کیا جاتے ہیں، قربانی والے دن ہی عالم صاحب و امام صاحب اور مؤذن صاحب اور مولوی صاحب پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان سے قربانی کرائی جاتی ہے، دعا پڑھ دیجئے، سلہ پھیر دیجئے، چھری پڑھ دیجئے، تمام جملے کہے جاتے ہیں۔ تو اس میں کوشش یہ کریں کہ خود مختار بنیں۔ ہم قربانی اپنے نام سے کرا رہے ہیں تو چھوٹی سی دعا بھی ہم یاد کر سکتے ہیں، اور اس میں دوسری بات یہ جو بنیادی بات ہے کہ دعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، سنت ہے، اور اگر ہم دعا پڑھیں گے تو جو ہم قربانی کا عمل، قربانی کی عبادت ہم انجام دے رہے ہیں، اس میں ہمارا ایک ثواب میں اضافہ ہو جائے گا۔ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ایک اچھائی کے ساتھ وہ اللہ کے قبول اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گی اگر ہم سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو زیادہ مشکل کوئی دعا نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک ومنک۔ یہ کہنا سنت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے سلہ پھیر دینا، اس کا قربانی کر دینا، ذبح کر دینا، یہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کہیں گے تو جانور ہمارا حرام ہو جائے گا، جانور ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا اگر ہم نے اس پر اللہ کا نام نہیں لیا۔ اسی طریقے سے جب قربانی ہو جائے، خون بہہ جائے، آدھے سے زیادہ اکثر خون بہہ جائے، تو اس کے بعد ایک دعا مسنون اور ہے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی دعا مسنون ہے، اور اس میں منی کی جگہ اکثر کتابوں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ منی کی جگہ اگر کسی اور شخص کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں، تو منی کی جگہ من لگا کر اس کا نام اس میں لے لیا جائے گا۔ یہ بھی قربانی کی دعا میں سے ایک چیز ہے۔ باقی قربانی کی جو طریقہ ہے اور قربانی کے جو مسائل ہیں، انشاءاللہ پرسوں عید الاضحیٰ کے دن میں 6 بجے نماز عید الاضحیٰ کی ہوگی انشاءاللہ۔ باقی اور بھی آس پاس کی مسجدوں کا اعلان یہاں لگ گیا ہے، دروازے باہر نماز سے فارغ ہو کر دیکھ لیں کہ کون سی مسجد میں کتنے بجے نماز ہوگی، تو اس دن انشاءاللہ مسائل آ جائیں گے، نماز کا طریقہ آ جائے گا۔ اور جو آخری چیز، جو سب سے ضروری چیز ہے، ابھی گزشتہ کل مسجد کے ذمہ داروں کو چوکی سے بلایا گیا اور وہاں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، پولیس کے اہلکاروں نے بتایا، مشورہ کیا اور پوچھا کہ کیا چل رہا ہے آپ کے انتظام، تو ان کو ساری کارگزاری دی گئی۔ بہرحال ہر مسجد کے ذمہ دار وہاں پہنچے تھے، تو ان کی طرف سے جو سب سے ضروری چیز آئی وہ یہ، اور آپ نے بھی اعلان سنا ہوگا، اپنے سی ایم کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ گندگی نہیں ہونا چاہیے، کسی پلاٹ میں گندگی نہیں ہونی چاہیے، کسی گلی میں گندگی نہیں ہونا چاہیے، کوئی چوراہے پہ گندگی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام کیا ہوتا ہے، ہم گوشت تو ہم کو مل جاتا ہے، اس کے بعد جو گندگی ہوتی ہے ہم اس کو ایسے ہی ڈال دیتے ہیں۔ حال یہ ہوتا ہے، ہر بقرعید کا حال یہ ہے کہ اپنے یہ مسجد کے برابر والا پلاٹ پڑا ہے، اس میں کوئی گندگی اور گندی چیزیں اس میں ڈال جاتے ہیں۔ جب وہ سڑنا شروع ہوتی ہے تو مسجد میں نمازیوں کو اتنی دقت ہوتی ہے کہ 10-12 دن تک کے کولر چلانا مشکل ہو جاتا ہے، کھڑکی بند کر کے نماز پڑھنا پڑتی ہے، گرمیوں میں ڈوب کر کے اور پسینے میں شرابور ہو کر کے نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے صرف یہی معاملہ نہیں، اگر ہم کامن سینس سے بھی سوچیں گے، اپنا دماغ لگا کر بھی سوچیں گے کہ جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے وہ چیز ہمارا برادران وطن کیسے پسند کر سکتا ہے۔ اس کو تکلیف ہوگی، وہ شکایت کرے گا تو خدا نخواستہ اگلے سال یا آنے والے سالوں میں پابندی لگ گئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بعد میں ہم پھر حکومت کو کوستے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، تو سب سے بڑی غلطی، سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے وہ ہم ہی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ احتیاط کریں کہ گندگی کہیں نہیں پھیلنا چاہیے۔ بات ہوئی ہے کہ نگر نگم سے شاید گاڑی آ جائے، یہاں کھڑی ہو جائے تو اس میں ڈال دیا جا سکتا ہے، اگر نہیں آتی ہے تو اکزون اسکول کے پاس بھی ایک گاڑی غالباً یا باکس رکھا ہوا ہے، اس میں جا کر کے ڈال دیں، لیکن اپنے محلے کو صاف رکھیں، اپنی گلی کو صاف رکھیں، آس پاس کے پلاٹ کو صاف رکھیں، وہاں گندگی بالکل نہیں پھیلنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، برادران وطن کو بھی تکلیف ہوتی ہے، منع ہر بار کیا جاتا ہے، اور آخری میں بات یہ آتی ہے کہ رات کے وقت میں کوئی آ کر کے ڈال جاتا ہے، اس کی بدبو بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ تو بڑوں نے ہمیں بتایا کہ کیمرہ لگ چکا ہے، تمام لوگوں کی اگر کوئی بھی ڈالے گا تو اس کی ویڈیو فوٹیج آ جائے گی، اگر کوئی ڈالتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، بدبو پھیلتی ہے تو اس کی انشاءاللہ شکایت بھی کی جائے گی۔ تو بچیں اس چیز سے بچیں کہ مسجد کے آس پاس کا صرف ایریا نہیں، اپنے گھر کا آس پاس کا پورا محلہ کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اسلام ہمیں صاف ستھرا رہنا سکھاتا ہے، اور پاکی آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے پاک رہنے کو۔ تو ہم کو ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ قربانی کا عمل انجام دینا ہے۔ آنے والے کل میں انشاءاللہ جو روزہ رکھنے کی حیثیت اور طاقت اور قدرت رکھتے ہیں وہ لوگ روزہ رکھنے کی فکر کریں، اور اسی طریقے سے جو روزہ ہے وہ مستحب ہے، کوئی سنت اور واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.